بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو اسلامک اسٹوریز۔ کل ہم نے سیرت طیبہ پر ہلکی سی روشنی ڈالی تھی۔ آج کی ویڈیو میں ہم سیرت طیبہ کو عرب میں شرک کی ابتدا سے شروع کرتے ہیں۔ دین ابراہیمی عرب میں زیادہ نہیں ٹھہرا، پورے ملک میں پھر بت پرستی پھیل گئی۔ لوگ خدا کے ساتھ مورتیوں کو بھی پوجنے لگے اور ان کو خدا تک پہنچنے کا وسیلہ سمجھنے لگے۔ ان کا عقیدہ تھا کہ خدا کے ساجی اور یہ سفارشی ہیں، نیز یہی حاجت روا اور مشکل کشا ہیں۔ چنانچہ وہ مصیبتوں میں انہی کو پکارتے، فریادیں بھی انہی سے کرتے اور مرادیں بھی انہی سے مانگتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو خالص توحید کے داعی تھے، شرک و بت پرستی سے بیزار، لیکن یہ لوگ ان کو بھول ہی گئے اور مورتیوں کے پجاری بن گئے۔ لیکن ایسا ایک دم نہیں ہو گیا تھا، اس میں بھی ایک زمانہ لگا۔ نہ جانے کتنی صدیاں بیت گئیں اور نہ جانے کتنی نسلیں گزر گئیں، تب کہیں جا کر شرک کے پیر جمے۔ یہ شرک آیا کہاں سے؟ بت پرستی کو فروغ کیسے ہوا؟ بات یہ تھی کہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام سے عربوں کو بے انتہا عقیدت تھی، اور کعبہ جو کہ انہی دونوں کی تعمیر تھی، اس لیے ان کو کعبہ سے بھی بڑی محبت تھی۔ پھر یہ محبت اسی تک محدود نہ رہی، اس کے ارد گرد جتنے پتھر تھے وہ بھی ان کے نزدیک بہت محبوب اور متبرک بن گئے۔ اب اگر وہ مکہ سے باہر جاتے، چاہے روزگار کے لیے چاہے کاروبار کے لیے، تو وہاں کا ایک پتھر بھی ساتھ لے جاتے۔ ان کا خیال تھا اس سے سفر میں برکت ہوگی اور مقصد میں کامیابی۔ پھر بات یہیں تک نہ رہی، جو لوگ مکہ سے کچھ دور رہتے تھے وہ بھی کعبہ کے پاس سے پتھر اٹھا کر لے گئے یہاں اور اپنے یہاں نصب کر لیے، اور اب وہ کعبہ کی طرح ان کا طواف کرتے اور حجر اسود کی طرح ان کو بوسہ دیتے۔ اس طرح وہ عقیدہ جس کے خلاف ابراہیم علیہ السلام نے بہم جہاد کیا تھا، عرب میں پھر لوٹ آیا۔ پھر ایک بات اور تھی جس کی وجہ سے یہ عقیدہ اور تیزی سے پھیلا۔ آتش فشاں پہاڑ پھٹتے تو لاوے کی شکل میں جو پتھر نکلتے، ان کے بارے میں تصور تھا کہ یہ ٹوٹے ہوئے تارے ہیں جو آسمان سے زمین میں آ گئے ہیں۔ یہیں سے وہ پتھر مقدس سمجھے جاتے، کیونکہ بعض قومیں تاروں کی عظمت کی قائل تھیں، اس لیے ان میں خلاق عالم کی قدرت کا جلوہ تھا، اس کی طاقت اور عظمت کا پرتو تھا۔ اس لیے جن پتھروں کے بارے میں انہیں گمان ہوتا کہ اس تاروں سے ٹوٹے ہوئے ہیں، ان کو وہ بہت متبرک سمجھتے، ان کی بے انتہا تعظیم کرتے۔ پھر عظمت کا یہ تصور اور آگے بڑھا اور ان کی پوجا بھی ہونے لگے۔ نسلوں پر نسلیں گزرتی گئیں، یہاں تک کہ یہ عقیدہ بالکل پختہ ہو گیا۔ چنانچہ اب کوئی بھی پتھر مل جاتا جو خوبصورت اور سڈول ہوتا، یا جس کی ساخت میں کچھ نیا پن ہوتا، یا جو کسی مخلوق کی شکل سے مشابہ ہوتا، تو اس کی عظمت ان کے دل میں بیٹھ جاتی اور اس کو پوجنے لگتے۔ پھر وہ ایک قدم اور آگے بڑھے، یعنی اب وہ پتھروں کو خود تراشتے، خود اپنی پسند کے مجسمے بناتے، جس بزرگ یا دیوتا سے چاہتے اسے منسوب کر دیتے، نیز جو دل چاہتا ان کے نام رکھ لیتے۔ پھر ان کو ایک جگہ نصب کر کے انہیں پوجنا شروع کر دیتے۔ عقیدت و محبت میں اس پر نذرانے چڑھاتے اور ان کے نام پر منتیں مانتے۔ ان کا خیال تھا کہ اس طرح وہ دیوتا اللہ کے یہاں سفارش کریں گے، بگڑے ہوئے کام بنا دیں گے، آخر میں ذریعہ نجات بھی ہوں گے۔ مکہ میں سب سے پہلے جو بت داخل ہوا اور پھر صحن کعبہ میں نصب ہوا، وہ حزبل تھا۔ اس کو لانے والا شخص عمرو بن لحی تھا۔ یہ کہیں سفر کر رہا تھا، راستے میں ایک مقام سے گزرا، دیکھا لوگ مورتیاں پوج رہے ہیں۔ اس کو یہ منظر بہت بھلا معلوم ہوا، چنانچہ ان سے اس نے کہا کہ ایک مورتی ہمیں بھی دے دو، ہم اپنے یہاں لے جائیں گے اور ہم بھی اس کی پوجا کریں گے۔ اس پر لوگ بخوشی تیار ہو گئے اور وہ مورتی لے کر مکہ آ گیا۔ پھر رفتہ رفتہ کعبہ میں اور مورتیاں آئیں، ان میں دو مشہور مورتیاں اصاف اور نائلہ بھی تھیں۔ یہ چاہے زمزم پر نصب تھی، چونکہ اس وقت وہ بالکل پٹ چکا تھا،
بتھیرے تو اس کے نام تک سے ناشنا تھے۔ پھر یہی نہیں، بیشتر قبیلوں کی اپنی اپنی مورتیاں بھی تھیں جو ادھر ادھر مختلف علاقوں میں نصب تھیں۔ عزا یہ قریش کی سب سے بڑی مورتی تھی۔ لات طائف میں ایک قبیلہ تھا، ثقیف، یہ اس کی مورتی تھی۔ منات، مدینہ میں 2 مشہور قبیلے تھے، اوس اور خزرج، یہ ان کی مورتی تھی۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سی مورتیاں تھیں۔ یہ وہی گھر تھا جسے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے مقدس ہاتھوں سے بنایا تھا، بڑی آرزوؤں اور تمناؤں سے بنایا تھا، جس کے بنانے میں اپنا خون پسینہ ایک کیا تھا۔ کیوں؟ صرف اس لیے کہ یہ توحید کا مرکز بنے اور رب کا سب سے بڑا گھر بنے، لیکن قوم نے ساتھ نہ دیا اور یہی خانہ خدا بت خانہ بن گیا، یہی مرکز توحید منبع شرک بن گیا۔ لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام کا دیا ہوا سبق فراموش کر دیا اور اب انہیں یاد بھی نہ رہا کہ کبھی اسی گھر سے توحید کی صدا بلند ہوئی تھی، بلکہ اب ان کے لیے یہ تصور کرنا بھی دشوار تھا کہ بت پرستی کے سوا بھی کوئی سچائی ہو سکتی ہے۔ جس باپ نے بتوں کے خلاف بغاوت کر کے پوری قوم کو دشمنی مول لی تھی، اب اسی باپ کی اولاد بتوں کی پاسباں بنی ہوئی تھی۔ مکہ میں نہ جانے کتنے انقلاب آئے اور گزر گئے، نہ جانے کتنی نسلیں آئیں اور مٹ گئیں، اور نہ جانے کتنی قومیں حکمراں ہوئیں اور بے دخل ہو گئیں، یہاں تک کہ باغ دوڑ قصہ کے ہاتھ میں آئی۔ یہ کلاب کے بیٹے تھے اور اسماعیلی خاندان سے تھے۔ قریشی رشتہ داروں اور عزیزوں نے بھی ساتھ دیا، اس طرح سے ان سے تعاون کیا۔ مکہ میں اب تک خیمے ہی خیمے تھے، عمارتوں کا نام و نشان نہ تھا۔ کسی میں ہمت نہ تھی کہ سر زمین کعبہ میں کوئی گھر تعمیر کرے یا کوئی اور عمارت بنوائے جو بیت اللہ سے اونچی ہو۔ قصہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے یہ ہمت کی۔ انہوں نے ایک عمارت بنوائی اور اس کا نام دارالندوہ رکھا۔ یہاں وہ اشراف مکہ کو جمع کر کے شہری مسائل پر غور کرتے اور اہم معاملات میں ان سے مشورہ لیتے۔ وہیں پر مقدمات کے فیصلے بھی ہوتے، شادی بیاہ کے مسائل بھی طے ہوتے۔ پھر قصہ نے قریش کو بھی عمارتیں بنانے کا حکم دیا، چنانچہ انہوں نے کعبہ کے آس پاس اپنے گھر تعمیر کیے، البتہ بیچ میں کافی جگہ چھوڑ دی کہ حاجی آئیں اور طواف وغیرہ میں کوئی زحمت نہ ہو۔ قصہ نے اپنے دور میں بڑے بڑے کام کیے جو ایک زمانہ تک یادگار رہے۔ مشعر حرام انہی کی ایجاد تھی، جس پر حج کے دنوں میں چراغ جلتے تھے۔ انہی کے تمام قریش کو جمع کیا اور تقریر کی، بھائیو، کعبہ کی زیارت کے لیے حاجی نہ جانے کہاں کہاں سے آتے ہیں، سینکڑوں ہزاروں میل کے فاصلہ طے کر کے آتے ہیں، بھائیو، ان کی میزبانی کرنا تمہارا فرض ہے۔ پھر سلسلہ میں انہوں نے 2 عہدے قائم کیے۔ سقایا، اس کا کام تھا حاجی آئیں تو ان کے لیے میٹھے پانی کا انتظام کرے۔ چاہ زمزم پٹ چکا تھا، اس لیے پانی کا میعاب بھی تھا، بہت دور دور سے لانا پڑتا۔ نبید وغیرہ کا بھی انتظام اس کے سپرد تھا اور عربوں کی خاص چیز تھی۔ رفادہ، قریش نے ایک سالانہ رقم مقرر کی جس سے منی اور مکہ میں حاجیوں کی ضیافت کی جاتی، جس کے ذمہ اسی کا انتظام تھا۔ کعبہ سے متعلق بھی ایک عہدہ قائم تھا، اس کا نام حجابہ تھا۔ جو اس عہدے کا ذمہ دار ہوتا وہی کعبے کا کلید بردار ہوتا۔ کعبہ سے متعلق سارے کام اسی کے سپرد ہوتے۔ کوئی کعبہ کے اندر جانا چاہتا تو پہلے اس سے اجازت لیتا، اس کی اجازت کے بغیر اندر جانا منع تھا۔ یہ تینوں عہدے عربوں کے نزدیک بہت محترم تھے۔ اگر کسی کو ان میں سے کوئی عہدہ مل جاتا یا کسی عہدے میں دوسرے کا شریک ہو جاتا تو مارے خوشی کے وہ پھولا نہ سماتا، سمجھتا گویا وہ کسی اقلیم کی بادشاہت مل گئی۔ یہی وجہ ہے کہ قصہ نے ان سارے عہدوں کو اپنے لیے مخصوص رکھا۔ یہ عہدے تو حج اور کعبہ سے متعلق تھے، ان کے علاوہ اور بھی کئی عہدے تھے جو سب قصہ کے ہاتھ میں تھے۔ پھر جب بوڑھے ہو گئے اور ساری ذمہ داریوں کا بار اٹھانا مشکل ہو گیا تو انہوں نے یہ تینوں عہدے عبدالدار کے سپرد کر دیے۔ یہ قصہ کے سب سے بڑے بیٹے تھے۔
بعد میں یہ عہدے عبدالدار نے ان کے بیٹوں میں منتقل ہو گئے۔ قصہ کے ایک اور بیٹے تھے، عبد مناف۔ چونکہ وہ ان کی اولاد اثر و سوگ میں عبدالدار کی اولاد سے بڑھی ہوئی تھی، اس لیے انہوں نے فیصلہ کیا چچیرے بھائیوں سے ان کے عہدے کا چھیننے کا۔ چنانچہ بڑی کشمکش رہی۔ خاندان عبدالدار کے عہدے حوالے کرنے سے انکار کر دیا اور جنگ کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ پھر صلح ہوگی اور طے ہوا کہ یہ عہدے دونوں میں تقسیم کیا جائے۔ تقسیم ہوئی تو آل مناف کے حصے میں سقایا اور رفادہ آیا۔ عبد مناف کے ایک بیٹے کا نام ہاشم تھا۔ یہ بھائیوں میں سب سے بڑے تھے، قوم کے ہر دل عزیز تھے، مال و دولت میں سے بھی بہرہ مند تھے، اس لیے یہ دونوں عہدے انہیں کو ملے۔ ہاشم بہت دردمند، غریب پرور اور رحم دل انسان تھے۔ یہی وجہ ہے کہ دادا کی سنت انہوں نے بھی جاری رکھی۔ چنانچہ حاجیوں کے لیے کھانے کا انتظام کرتے، نہ صرف حاجیوں کے لیے انتظام کرتے بلکہ مکہ کے غریبوں کا بھی بہت خیال رکھتے۔ انہوں نے اہل مکہ کی مالی حالت بہتر بنانے کی بھی تدبیریں سوچی۔ اس کا بندوبست کیا کہ سال میں 2 بار تاجروں کے قافلے بیرون ملک جائیں اور وہاں تجارت کریں۔ چنانچہ ہر سال ایک قافلہ گرمیوں میں جاتا اور ایک سردیوں میں۔ گرمیوں میں شام کی طرف جاتا اور سردیوں میں یمن کی طرف۔ انہی نے رومی بادشاہ سے اجازت حاصل کی تھی کہ قریش ان کے ملک میں سامان تجارت لے کر جائے تو ان میں سے کوئی ٹیکس نہ لیا جائے۔ حبش کے بادشاہ نجاشی سے بھی اسی قسم کا فرمان حاصل کیا۔ عرب میں راستے غیر محفوظ تھے، ہر آن لٹ جانے کا خطرہ رہتا۔ ہاشم نے اس کے پیش نظر دورہ کیا اور مختلف قبیلوں میں جا جا کر ان سے معاہدہ کیا کہ قریش کا کوئی قافلہ گزرے تو اس کو وہ نقصان نہ پہنچائے۔ اس احسان کے بدلے میں قریشی قافلے ان قبیلوں میں خود جائیں گے اور ان کی ضرورت کی چیزیں لے جائیں گے اور ان سے خرید و فروخت کریں گے۔ یہی وجہ ہے کہ عرب میں اگرچہ غارت گری کا بازار گرم تھا مگر قریش کا قافلہ ہمیشہ محفوظ رہا۔ اسی طرح انہوں نے مختلف قبیلوں اور ملکوں سے سیاسی و تجارتی معاہدے کیے۔ اس سے قریش بالکل مامون ہو گئے اور تجارتی میدان میں وہ خوب آگے بڑھے۔ ایک بار کا واقعہ ہے کہ مکہ میں زبردست قحط پڑا۔ ہاشم نے اس موقع پر شوربہ میں روٹیاں چورا کیں اور لوگوں کو کھلایا۔ اس وقت سے ان کا نام ہاشم پڑ گیا۔ ہاشم کے معنی چورا کرنا اور ہاشم کے معنی ہوئے چورا کرنے والا۔ ایک سال ہاشم تجارت کے لیے شام گئے، ساتھ میں تاجروں کا پورا قافلہ تھا۔ پھر واپس ہوئے تو یثرب مدینہ سے گزرا ہوا۔ قافلہ میں کچھ تاجر یثرب کے تھے جن کو وہاں کی ایک عورت نے اپنا مال تجارت دے کے بھیجا تھا۔ قافلہ یثرب پہنچا تو وہ عورت اپنے تاجروں کے پاس آئی اور سفر کی رویداد پوچھنے لگی کہ کیا بیچا اور کیا خریدا۔ باتوں سے ایسا لگتا جیسے کوئی بہت ہی ہوشیار، تجربہ کار اور با تدبیر خاتون ہو۔ ہاشم یہ سب دیکھ رہے تھے اور ہی دل میں اس کی فراست کی داد دے رہے تھے۔ اس کی ذکاوت اور فطانت اور چہرے پر شرافت اور سنجیدگی کا نور دیکھ کر وہ مسحور ہو رہے تھے۔ پھر ان تاجروں سے پوچھا یہ کون ہے؟ جواب ملا نام اس کا سلمہ ہے، باپ کا نام عمرو ہے، خزرج کا ایک خاندان ہے بنی نجار، یہ اسی خاندان سے ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ یہ شادی شدہ ہے؟ جواب ملا نہیں، البتہ یہ اپنے یہاں کی بہت معزز خاتون ہے، اس لیے چاہتی ہیں کہ کوئی ایسا شوہر مل جائے جو اس کے بالکل آزاد رکھے، اپنی آزادی کو مجروح کرنا انہیں گوارا نہیں۔ ہاشم نے کہا پوچھو کیا وہ مجھے پسند کرے گی؟ پوچھا گیا تو وہ فوراً تیار ہو گئی۔ وہ اسے لے کر مکہ چلے آئے۔ وہاں ایک زمانہ تک دونوں ساتھ رہتے رہے۔ پھر وہ یثرب لوٹ آئی۔ وہاں ان کے ہاں ایک لڑکا ہوا جس کا نام اس نے شیبہ رکھا۔ اس کے بعد کئی سال گزر گئے۔ پھر ایک سال گرمی کا تجارتی قافلہ چلا تو ساتھ ہی ہاشم بھی گئے۔ شام میں ایک مقام ہے غزہ، وہاں پہنچ کر انتقال کر گئے، لہٰذا اب سارے عہدے مطلب کے ہاتھ میں آ گئے کہ یہ ان کے بھائی تھے۔ شیبہ مطلب کے بھتیجے تھے۔
یہ یثرب میں ماں کے پاس ہی رہ رہے تھے۔ اب مطلب کو ان کی فکر ہوئی۔ انہوں نے طے کیا کہ بھتیجے کو مکہ میں لائیں کہ یہیں ان کا ددیال ہے۔ اب یہیں باپ کا پورا خاندان تھا۔ چنانچہ مطلب اس غرض سے یثرب گئے۔ بھابی سلمہ سے ملاقات ہوئی تو بولے، میرا بھتیجا بڑا ہو چکا ہے، ہاتھ پیر مضبوط ہو چکے ہیں، لہٰذا میں چاہتا ہوں اب اسے اپنے ساتھ یہاں سے لے جاؤں۔ تمہیں معلوم ہے کہ ہم قوم میں حسب نسب کے اعتبار سے نمایاں ہیں، وہاں وہ عزت سے رہے گا، یہاں تو بیچارہ پردیس میں پڑا ہے۔ سلمہ نے کہا، اس کی جدائی میرے لیے موت ہے، لیکن یہ بھی مجھے پسند نہیں کہ اپنے بزرگوں سے جدا رہے۔ ذرا پوچھو دیکھو خود اس کی کیا خواہش ہے۔ مطلب نے بھتیجے سے پوچھا تو جواب ملا، جب تک ماں کی اجازت نہ ہو میں کہیں نہیں جا سکتا۔ سلمہ نے مطلب کی شرارت دیکھا تو تیار ہو گئی اور کلیجے پر پتھر رکھ کر اجازت دے دی۔ چنانچہ مطلب 3 دن مہمان رہے، پھر چوتھے دن شیبہ کو لے کر مکہ روانہ ہو گئے۔ اس وقت شیبہ کی عمر 8 سال تھی۔ دونوں ایک ہی اونٹ پر سوار تھے، مطلب آگے تھے اور شیبہ پیچھے۔ مکہ میں داخل ہوئے تو لوگوں کو گمان ہوا کہ یہ مطلب کا غلام ہے، جسے کہیں باہر سے وہ لے کر آ رہے ہیں۔ چنانچہ دیکھتے ہی انہوں نے شور مچایا، مطلب غلام لائے، کیا تم نے مطلب کا غلام دیکھا؟ دیکھو مطلب کا غلام۔ مطلب نے اس طرح کی آوازیں سنی تو بولے، اہل قریش تم بھی عجیب لوگ ہو، یہ تو میرا بھتیجا ہے، بڑے بھائی ہاشم کا بیٹا، یثرب میں تھا وہاں سے لے کر آیا ہوں۔ لیکن یہ نیا نام جو بے ساختہ لوگوں کی زبانوں پر آ گیا، اصل نام پر غالب آ گیا۔ ماں نے ان کا نام شیبہ رکھا تھا اور وہ اسی نام سے مشہور تھے، لیکن اب اصل نام کسی کو یاد تک نہ رہا۔ اس وقت سے وہ عبد المطلب، غلام مطلب ہو گئے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، مزید اگلی ویڈیو میں سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تفصیل سے بیان کریں گے انشاءاللہ۔